الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج کا ہمارا عنوان گفتگو ہے کہ ہم اپنے پروردگار عالم سے کیسے مانگیں۔ یہ تو یقینی سی بات ہے کہ ہم عاجز و ناتواں، کمزور اور مالک لم یزل کے محتاج لوگ ہیں۔ ہم نے جب بھی مانگنا ہے اپنے پروردگار عالم سے مانگنا ہے، اور وہ ہماری مانگ پر خوش بھی ہوتا ہے، اور اسی کا فرمان ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارے رب نے کہا مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ جب بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مانگ کو سنتا بھی ہے اور وہ اس کو عطا بھی فرماتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی ارشاد فرماتا ہوں۔ تو یہ دعائیں کرنا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عجز و انکساری کا اظہار ہے اور پروردگار عالم کو پسند بھی ہے۔ اب دعا کیسے کرنی چاہیے؟ دعا کے آداب کیا ہیں؟ ہمیں دعا میں کیا کیا مالک لم یزل کے آداب بجا لانے پڑیں گے؟ تو اس حوالے سے علماء کرام نے اپنی کتب میں کئی احادیث کریمہ کا مجموعہ اور ان سے مستنبط دعا کے آداب کو ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیے گا کہ دعا کرتے ہوئے باوضو ہوں آپ۔ ویسے تو جب چاہیں باوضو بے وضو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا بھی ہے اور دعائیں قبول بھی کرتا ہے، اور وضو دعا کے لیے شرط بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اہتمام کے ساتھ دعا مانگنا چاہتے ہیں تو باوضو ہو کر مانگیں، قبلہ رخ ہو کر مانگیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ، اور پھر اپنی دعا کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسے جملے، ایسے کلمات کہ جس میں مالک لم یزل کی تعریفیں ہوں ان کا انتخاب کیجئے، اور خدا کی تعریف کرنے کے بعد پھر اپنے جرم کا، اپنے گناہوں کا اعتراف کیجئے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسے لفظوں کا بھی انتخاب کریں، ایسے اسموں کا بھی انتخاب کریں، ایسے اسماء کو منتخب کریں یا ایسے جملے اور کلمات آپ کے لبوں پر ہوں کہ جس کے اندر اسم اعظم ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اور پھر دعا کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں، اور دعا 3 مرتبہ کریں۔ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ دعا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ثم دعا۔ جناب اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے رب سے مانگا، پروردگار عالم کے پیارے حبیب نے دعا کی، دعا جب ختم ہوئی پھر دعا کی، پھر دعا کی، یعنی ایک دفعہ مانگا، ایک ہی مجلس میں پھر مانگا، اسی مجلس میں پھر نبی کریم علیہ السلام نے مانگا۔ تو پروردگار عالم سے جب بھی دعا کریں تو 3 مرتبہ اپنے لیے کوئی بھی چیز مانگنی ہے تو ضرور اپنے لبوں پر وہ الفاظ اور کلمات کو لے کر آ جائیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے تو ایک ہی مجلس میں اللہ جل مجدہ سے کسی ایک شے کا مانگنا 3 سے بھی زائد مرتبہ ثابت ہے۔ اس لیے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کی دعاؤں میں زور ہونا چاہیے، آپ کی دعاؤں میں اصرار ہونا چاہیے، آپ کی دعاؤں میں ضد ہونی چاہیے کہ اللہ جل مجدہ پر اس یقین کامل کے ساتھ کہ مالک لم یزل، میں اگر آپ سے نہیں مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا؟ اگر تیرے سامنے جھولی نہیں پھیلاؤں گا تو کون ہے میرا رب تیرے علاوہ جس کے سامنے میں جھولی پھیلاؤں؟ بلکہ ایک اور حدیث کریمہ میرے ذہن میں آئی کہ مسجد نبوی شریف علیہ السلام کا ماحول ہے، کونے میں ایک صحابی اللہ جل مجدہ سے دعا کر رہے ہیں، اور وہ لفظ، اور ان لفظوں پہ غور کیجئے گا، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی میرا نہیں ہے، تو ہی میرا ہے۔ اور جناب نبی کریم علیہ السلام نے جب اس کے یہ لفظ سنے تو آپ نبی کریم علیہ السلام کو بڑا پسند آیا، اور ایک صحابی کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ جا کر انہیں کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا۔ تو یقیناً ہمارا رب پروردگار عالم ہی ہے، ہم اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ میں نے کہا کہ آپ کی دعاؤں میں ضد ہونی چاہیے، آپ کی دعاؤں میں اصرار ہونا چاہیے، آپ کی دعاؤں میں طلب ہونی چاہیے،
اور طلب بار بار ہونی چاہیے، اور ایک زور ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کہ پروردگار مجھے بس یہ عطا ہی کر دے، مجھ پر کرم نوازی فرما دے۔ ایسا نہیں تو چاہے تو میری بخشش کر دے، تو چاہے تو مجھے عطا کر دے، بلکہ اللہ جل مجدہ سے اگر کوئی تمنا ہے، اگر کوئی مانگ ہے، اگر کوئی ضرورت ہے، اگر کوئی خواہش ہے، تو پھر رب سے یوں کہیں کہ مولا مجھے عطا کر۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ ایک ہی مجلس میں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی جگہ پر حضور نبی کریم نے پروردگار عالم سے یوں دعا کی، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، کہ اے پروردگار عالم میری مغفرت فرما دے، ہماری توبہ کو قبول فرما دے، بے شک تو تواب بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ جناب عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ 100 مرتبہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اسی ایک مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے۔ تو پھر اللہ جل مجدہ سے مانگیں، بار بار مانگیں، آپ کی دعاؤں میں اصرار ہو، ضد بھی ہو، جس طرح کہ بچہ اپنی ماں سے ضد کر لیا کرتا ہے، تو یقیناً ماں ضرور اسے دیتی ہے، پھر وہ تو کئی ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا خدا ہے، وہ اپنے بندے کو ضرور عطا کرے گا، اس لیے کہ وہی رب العالمین ہے، وہی احکم الحاکمین ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، سارے طاقتوں کا مالک ہے۔ تو بندہ اگر اللہ سے اپنی ضد ہی کر لے، اصرار کر لے، تو خدا ضرور عطا فرماتا ہے، لیکن یقین ہو کہ میرا پروردگار عالم مجھ سے پیار کرتا ہے، انا عند ظن عبدی، اللہ فرماتے ہیں جس طرح میرا بندہ مجھ سے گمان کرتا ہے میں اسی طرح کرتا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ میں جو رب سے مانگ رہا ہوں میرا رب مجھے ضرور عطا کرے گا۔ تو یقین کریں اللہ سے مانگنا ہے تو پھر ایسے مانگیں کہ آپ کی دعاؤں میں اصرار ہو، اور پھر پروردگار عالم ساری کائنات رب سے مانگے، اکٹھے ہو کر مانگے، ایک میدان میں مانگے، پروردگار عالم کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ جناب نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کریمہ ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم اجتمعوا فی صعید واحد، اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے، تمہارے پچھلے، تم سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جنات ایک میدان میں اکٹھے ہو جاؤ، فاسالونی، پھر مجھ سے مانگو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں ہر ایک کی مانگ کے مطابق اسے عطا فرماؤں گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہو کہ لائنیں لگا کے آؤ، باری باری مجھ سے مانگو، پہلے انسان مانگ لیں پھر جنات مانگے، پہلے جناب بڑا مانگ لیں پھر چھوٹا مانگے، پہلے بچوں کو دے لوں پھر میں عورتوں کو دوں گا، پہلے عورتوں کو دے لوں پھر مردوں کو دوں گا، مردوں میں سے پہلے جوانوں کو دے لوں یا بوڑھوں کو دے لوں پھر میں جوانوں کو عطا کروں گا۔ نہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ تمہارے اگلے، تمہارے پچھلے، تمہارے سارے کے سارے جنات، انسان ایک میدان میں جمع ہو جائیں، فاسالونی، جمع ہو کر مجھ سے دعا کریں۔ ہر بندہ دعا کر رہا ہو جو جو اس کی تمنا ہے، ایسا بھی نہیں کہ ایک ہی دعا لے کر آ جائیں، جناب بڑا ایک اور مانگتا ہے، ایک اور شے مانگتا ہے، ساری انسانیت اکٹھے ہو کر، اور ہر انسان اپنی تمنا اور اپنی خواہش اور اپنی ضرورت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، جنات اپنی ضرورت اور تمنا کے مطابق، اور ان میں سے بھی ہر جن اپنی تمنا اور ضرورت کے مطابق مانگتا ہے۔ اب مجھے اندازہ لگائیے کہ کتنے علاقے ہیں، کتنے انسان ہیں، کتنے شروع سے لے کر قیامت تک اب آئیں گے یا موجود ہیں، کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، بلکہ کچھ تو بولنا بھی نہیں جانتے، اشاروں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اس بات کا محتاج نہیں ہوں کہ تم اکٹھے ہو کر ایک ہی سوال لے کر آؤ پھر تمہیں عطا کروں گا، سارے آؤ، سارے اکٹھے ہو جاؤ، ایک میدان میں جمع ہو کر اپنی اپنی تمنا کے مطابق مانگو، اپنی اپنی زبان میں مانگو، اپنے اپنے انداز سے مانگو، اپنے اپنے الفاظ سے مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ہر ایک کو اس کی مانگ کے مطابق عطا فرماؤں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب اگر تم نے اکٹھا مانگا تو اس نے جو مانگا میں اس کو عطا کر دوں، اس کی مانگ اس کو عطا کر دوں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں قادر مطلق ہوں، میں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں، میں احکم الحاکمین ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مانگو اور ہر ایک کو اس کی مانگ کے مطابق عطا فرماؤں گا۔ اور میں تو حیران ہوتا ہوں، کبھی دسترخوان سجے گھر میں، بچے ساتھ بیٹھ جائیں، تو میرے 3 ہی بچے جو ہمارے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو جب وہ ماں سے مانگتے ہیں اور اکٹھے مانگیں، ایک کہے مجھے پانی دو، دوسرا کہے مجھے روٹی دو،
تیسرا کہے مجھے سالن ڈال کے دو، تو پتہ ہے ماں کیا کہتی ہے؟ کبھی آپ بھی اندازہ لگائیے کہ آپ کے گھروں کا بھی یہ منظر ہوگا۔ ماں کہتی ہے تم نے تو میری متی مار دی، میں پہلے اس کی سن لوں تو تمہاری سنوں گی، لیکن مجھے وہاں پہ میرا پروردگار یاد آتا ہے، مالک تجھے 3 نہیں، 300 نہیں، 3000 نہیں، 3 لاکھ نہیں، 3 کروڑ نہیں، 3 ارب نہیں، بلکہ صرف انسان نہیں، جنات بھی ساتھ ہیں، بلکہ صرف انس و جن ہی نہیں، ساری کائنات تجھے اکٹھا پکارے تو سب کی سنتا بھی ہے اور سب کو اس کی مانگ کے مطابق عطا بھی فرماتا ہے۔ تو وہ پروردگار عالم ایسا رب العالمین ہے اور ایسا دعاؤں کا سننے والا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا سارے اکٹھے ہو کر مجھ سے مانگو، ہر ایک کو اس کی مانگ کے مطابق عطا کروں گا، لیکن میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ سمندر کے اندر، باہر کے اندر سوئی ڈبوئی جائے اور سوئی جب نکالی جائے تو ایک قطرہ اس میں سے علیحدہ ہو جائے سمندر سے، تو باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن پھر بھی سمندر کی کوئی نہ کوئی حد ہے، انتہا ہے، اس کے خزانے تو بے انتہا ہیں۔ یہ ماں سمجھانے کے لیے تھا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمایا، تو پھر اللہ جل مجدہ سے مانگیں مانگیں مانگیں، وہ ضرور آپ کی مانگ کے مطابق تمہیں عطا فرمائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ علماء ارشاد فرماتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ مانگتا ہے اسی وقت میرا رب عطا فرما دیتا ہے، وہ حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ کچھ بعض دفعہ بندہ مانگتا ہے تو دعا فوراً نہیں بدیر قبول ہوتی ہے۔ اچھا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مالک رحم جزل جو چیز مانگ رہا ہوتا ہے بندہ وہ نہیں عطا فرماتا، نعم البدل جو اس کے لیے اچھا ہوتا ہے اللہ وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے نہ فوراً دعا قبول ہوئی، نہ بدیر دعا قبول ہوئی، نہ اس کا نعم البدل ملا، تو پھر مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ مالک رحم جزل وہی دعائیں اٹھا کر آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، اور جب آخرت کو بندہ مومن جائے گا اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کا ثواب دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ حسرت بھرے لب و لہجے میں عرض کرے گا، باری تعالیٰ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ کی ہوتی اور آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی، تو آج اتنا بڑا ثواب، تو اس سے کئی گنا زیادہ ثواب میرا ہوتا۔ تو میرے عزیز مایوس اللہ جل مجدہ سے نہ ہوا کریں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کریں۔ دنیا مانگو گے وہ دنیا بھی دے گا، آخرت مانگو گے وہ آخرت بھی عطا کرے گا۔ دنیا دینے والا بھی وہی ہے، آخرت دینے والا بھی اور بہتر بنانے والا بھی وہی ہے۔ تو اللہ جل مجدہ سے دعا گو ہوں کہ جو کچھ سنا پروردگار ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔